السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرے چینل میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، فٹ ہوں گے اور سب اپنے اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آزمائش۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش میں کیوں ڈالتے ہیں، تو اس بارے میں ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی انسان کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی اچھے حالات، کبھی برے حالات، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی بے فکری، کبھی مسرت، کبھی تنگی، کبھی بے سکونی کوئی بھی انسان، کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں جو ان مشکلات سے بچا ہوا ہو۔ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکلات ہوتی ہے۔ بعض شخص کے پاس تو اتنی مشکلات ہوتی، اتنی آزمائش ہوتی کہ لوگ، آس پاس والے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اسی کی زندگی میں ساری مشکلات ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ مصائب سے جلد بددل ہو جاتے ہیں اور سمجھ بیٹھتے ہیں کہ زندگی کی مصیبتوں اور آزمائش کا مجموعہ بن گئی، کہ ایک مشکل سے چھٹکارا نہیں ہوتا اور دوسرا حملہ آور ہو جاتی ہے۔ ایک پریشانی دور ہوتی نہیں کہ بڑی پریشانی گھیر لیتی۔ دراصل ان مشکل حالات میں انسان کے طرز عمل کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ آزمائش سے مراد امتحان اور امتحان کے محض مصیبت، مشکل یا پریشانی کی صورت میں نہیں ہوتا ہے۔ امتحان انسانی زندگی کے تمام شعبہ جات کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان زندہ رہے، بیمار ہو، صحت یاب ہو، خوشی ملے، رزق ہو، وسعت ہو، یہ سب اس طرز عمل کی آزمائش اور امتحان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب امور میں انسان کو کے چال چلن پر رکھتے ہوئے ان کے کامیاب ہوتا ہے، ناکامیاب بھی ہوتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ذات جس کی زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو آزمائش کا علم اس وقت ہوتا ہے جب حالات سخت ہوں اور انسان مصیبتوں میں گھر جائے اور اس حال میں صبر سے کام لے۔ اسی طرح خوشحالی میں بھی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ناشکری پر نہ اترے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزمائش و آفت شاید اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں سزا دی جاتی ہے۔ اس احساس کی وجہ سے ان مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں۔ تو مشکلات سے پریشان نہ ہو، انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مصائب و مشکلات ابتدائی ہیں اور آزمائش اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ زندگی میں ہر کسی کے مشکلات آتی رہتی ہیں، آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں، تو اپنے آزمائش سے نہ ڈریں۔ اور انس سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جب بندہ اس پر راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی خوشی ہوتا ہے، اور بندہ اگر اس پر ناراض ہو تو اس سے ناراضگی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ تو فرمان نبوی معلوم ہوتا ہے کہ بیماری اور پریشانی آزمائش سے سزا نہیں، بلکہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کا ایک طریقہ ہے کہ انسان آزمائش میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور صبر سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی آزمائش کتنی سخت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر مصیبت تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے تو آزمائش اور اللہ سے دور کر دے تو سمجھ لو کہ وہ سزا ہے۔ یعنی آزمائش آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب بھی سمجھتی ہے، اور اگر آپ آزمائش کو بوجھ سمجھتے، تنگی سمجھتے ہو، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور بھی کر دیتی ہے۔ انس سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے دنیا میں ہی سزا دیتا ہے، اور کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہ فرمائے تو اسے گناہوں کی سزا نہیں دیتا، قیامت کے دن اسے مکمل سزا ملے۔ دراصل اللہ تعالیٰ صبر اور مومن بندوں کی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں اور آزمائشوں میں ڈالتا ہی ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ کی زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھبرا جائیں اور مصیبتوں سے گھبرا جائیں اور اپنے مذہب سے دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں۔ آزمائشیں تو زندگی کا حصہ آتی جاتی رہیں گی۔ آپ لوگ نمازیں پڑھتے رہو اور آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر میری ویڈیو پسند ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد کیجیے گا، میرے لیے بھی دعائیں کیجیے گا اور اپنے لیے بھی خصوصاً دعائیں کیجیے گا۔ سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔